لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو۔ میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، یہ کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا۔ اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا، جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے، جبریل اپنی رفتار سے گئے، میرے نبی اپنی رفتار سے گئے۔ جبریل تو خالی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل پہلا آسمان ہے۔ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل پہلا آسمان ہے۔ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ چل پہلا آسمان۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے وقت حضرت جبریل امین کا نیچے آنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ کے اپنے حبیب کا استقبال کیا اور اپنے حبیب کو لے کے گیا۔ کیا یہ ہے انبیاء کرام کی شان بیان کرنے کا طریقہ جس میں کفری الفاظ استعمال کیا جائے؟ کیا یہ ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف قریب کرنے کا طریقہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے غلط عقائد بیان کیے جائے؟ یہ صرف اور صرف جاہل کر سکتا ہے جس کو عقائد کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کوئی صحیح عالم ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عالم کو قرآن کا علم ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا ہے، تفاسیر کا علم ہوتا ہے، تفسیر پر، آیتوں پر، حدیثوں پر اس کی نظر رہتی ہے، کس طرح الفاظ استعمال کرنا یہ ان کی نظروں میں رہتے ہیں۔ لیکن افسوس طارق جمیل صاحب نے ایسے الفاظ استعمال کر دیے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یعنی طارق جمیل کو اللہ پر بیسک بلیف تک نہیں معلوم۔ اب جس امیر کا، جس جماعت کے امیر کا یہ عالم ہو کہ وہ بیسک عقائد کو نہ جانے، اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ عوام کو سیدھا راستہ دکھا دے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے رکھے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہمیشہ کی طرح رضا خانیوں نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بار پھر مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جاہلانہ اعتراض کیا۔ اس بار ایک رضا خانی جاہل مولوی جس کے بارے میں ساتھیوں نے بتایا کہ غالباً وہ سری لنکا کا مولوی ہے، اس کے حوالے سے اعتراض کیا گیا۔ الحمدللہ یہ بھی ہماری فتح ہے کہ اب پاکستان اور ہندوستان کے مولویوں کی ہوا تو لگتے ساری ختم ہو چکی ہے، غبارے میں سے ساری ہوا نکل گئی ہے، اور کم سے کم پاکستان کی حد تک تو میں الحمدللہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بریلوی رضا خانی مولوی میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ابو المعید دیوبند پر اعتراض کرے اور اسے منہ توڑ جواب نہ ملے۔ اس لیے اب ادھر ادھر کے لوگوں کو کرائے سے لینے کے لیے انہوں نے حرکتیں شروع کر دی۔ بہرحال میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا ہے کہ جی معراج کی رات خود اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے تھے۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ چونکہ بیان سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا گیا ہے، لہٰذا جب تک پورا بیان ان کا سامنے نہ ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ بیان فی الحال میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ پورا بیان پیش کریں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے انہوں نے خود مولانا نے وضاحت کر دی ہو کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی نصرت، مدد اور مصاحبت مراد ہے۔ بہرحال اگر ان الفاظ کو بھی دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی غلط بات ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ سے مراد معاذ اللہ خود اللہ کا چل کر آنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چلنے پھرنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے پاک ہے، اس لیے کہ یہ حدوث کی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ذات ہے۔ یہاں آنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور معیت مراد ہے، اور اگر رضا خانیوں کو عقل میں یہ بات نہیں اور اس تعبیر کو نہیں مانتے تو خود قرآن میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جاء زید، زید آیا، تو جاء ربک کیا معنی کریں گے؟ اس طرح هل ينظرون الا ان ياتيهم الله فی، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 210۔ اب ان ياتيهم الله اتیان، یہ بھی آنے کے معنی میں، تو ان دونوں آیتوں میں جاء آنا، جاء زیدن کا ترجمہ کسی بھی رضا خانی سے کروا لے، عطا زیدن کا ترجمہ کسی بھی رضا خانی سے کروا لے، وہ اس کا معنی آنا کرے گا۔ تو یہاں اللہ کے لیے آنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، آنا کا صیغہ استعمال ہوا ہے،
مجیعت اتیان کے صیغے استعمال ہوئے جو آنے پر دلالت کرتے ہیں. اگر رضا خانی اس آیت میں یہ تعویل کر دیں کہ یہاں اللہ کی مدد اور نصرت مراد ہے، حالانکہ نہ مدد کا لفظ موجود ہے نہ نصرت کا لفظ موجود ہے، لیکن وہ اس آیتوں میں تعویل نہیں کریں گے، تو پھر مولانا ترجمیل صاحب کی بات میں بھی آخر یہ تعویل کیوں نہیں کی جا سکتی. اسی طرح حضور علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جو ہے وہ نصف رات کی شعبان میں یا نصف رات کے بعد جو ہے وہ پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں. ترمذی وغیرہ کی حدیث بھی ہے، اور اس کے علاوہ مسند امام احمد، بخاری، مسند ابن حمید کی حدیث ہے. تو اگر کسی رضاخانی جاہل کو اس حدیث سے انکار ہو تو میں ان سے حدیث بھی پیش کر دوں گا اصل. تو اب دیکھیں یہاں خود اللہ کو پہلے آسمان پر اترنے کا، نزول کا لفظ اترنے کا صیغہ استعمال کیا جا رہا، تو اللہ تو اترنے سے پاک ہے. یہاں حضور اترنے کے لیے اب یہ جاہل مولوی کیا حضور علیہ السلام پر بھی یہ فتویٰ لگائے گا کہ جو حضور کو اسلام کی بنیادی عقائد کا پتہ نہیں تھا، اللہ تو اترنے سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر اترنے چڑھنے سے تو پاک ہے، اللہ کیسے اترا پہلے یا دوسرے آسمان پر؟ اگر یہاں حضور علیہ السلام کی بات میں تعویل ہو سکتی ہے اور معاذ اللہ تم حضور پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے استغفر اللہ، تو میں کہتا ہوں کہ مولانا ترجمیل صاحب کی بات میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال تو یہ ہے کہ بھائی فتویٰ تو سب کے لیے ایک، عقائد تو دیکھو نا، یہ تو نہیں ہے کہ عقائد میرے لیے کچھ اور ہوں اور کسی دوسرے کے لیے کچھ اور ہوں. عقیدہ جو ہوتا ہے اس میں نبی، ولی، پیر، فقیر، مولوی اور ایک عام آدمی سب برابر ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ معاذ اللہ ہمارے لیے اللہ ایک ہوگا اور کسی نبی کے لیے اللہ دو ہوں گے، نہیں. عقیدے میں کوئی تبدل، کوئی تخصیص، کوئی تغیر نہیں ہوتا، عقیدہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے. تو اگر اللہ کے لیے نزول کا، اترنے کا لفظ حضور نے استعمال کیا، اگر اس میں تعویل ہو سکتی ہے تو پھر مولانا ترجمیل صاحب نے جو بات کی ہے اس میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور میں کہتا ہوں یہ اتنے بڑے بے ایمان ہیں کہ مولانا ترجمیل صاحب کے بغض میں انہوں نے حضور علیہ السلام پر فتویٰ لگا دیا. یہ فتویٰ ان کو حضور علیہ السلام پر جا کر لگ رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور اسلام کے بنیادی عقائد سے واقف نہیں تھے جو اللہ کے لیے اترنے کے لفظ استعمال کر، اللہ تو اترنے سے پاک ہے، اللہ کیسے پہلے آسمان پر آ سکتا ہے؟ یہ جتنی بکواس اس نے مولانا ترجمیل صاحب کے بارے میں کی، یہ ساری حضور علیہ السلام پر بھی معاذ اللہ جا کے لگ رہی ہے. یہ ان کی بے ایمانی، اصل میں ان کو حضور سے جو بغض ہے نا، اب یہ حضور کو تو سیدھا سیدھا گالیاں نہیں دے سکتے. یہ کرتے کیا ہے کہ کسی دیوبندی مولوی کو پکڑ کے اس کی سیدھی بات پر فتوے لگانے شروع کر دیتے. اب وہ فتوے دراصل حضور پر لگانے ہوتے، لیکن چونکہ پتہ حضور میں تو ہم میں تو اتنی ضرورت نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام پر فتوے لگا سکے، تو یہ کسی دیوبندی مولوی کے کندھے پر بندوق رکھ کے پھر حضور علیہ السلام کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی خود اللہ کے لیے نزول کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، پہلے آسمان پر اترنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس بات میں تعویل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اترنے سے مراد اللہ کی پوری حدیث میں میرا چیلنج ہے، مدد اور نصرت کے الفاظ آپ بتا دیں، میں ماننے کے تیار ہوں. پوری حدیث میں آپ مدد اور نصرت کے الفاظ نہیں بتا سکتے، لیکن پھر بھی آپ یہاں اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مدد کے، اللہ کی نصرت کے اترنے کی اور اللہ کے جمال و جلال کے اترنے کی آپ تعویل کریں گے، تو مولانا کی بات میں تعویل کی نہیں ہو سکتی. یہاں تک تو قرآن و حدیث سے مولانا کی بات کا جواب تھا. اب ان کے گھر سے دیکھیے، یہ میرے پاس حوالہ ہے ماہنامہ منہاج القرآن طاہر القادری کا، اس کے جون 2013 کا شمارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے. اس پر بھی خود طاہر القادری نے یہ باقاعدہ پورا صفحہ اس پر لکھا ہے کہ دراصل حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے تو اللہ نے براق بھیجا تھا، لیکن خود اللہ آ گیا تھا حضور کو لینے کے لیے. اور پھر آگے اس پر دلائل بھی دی کہ اللہم انت صاحب فی السفر، کہ اللہ تو میرا سفر میں ساتھی ہے. مصاحب ہے، اور ظاہر ہے کہ صاحب، مصاحب، ساتھی اسی کو کہتے ہیں جو ساتھ ساتھ ہو. تو یہ دیکھو مسلم کی حدیث بھی اس نے پیش کی، اور آگے پورا صفحہ اس پر دلائل دیے، حدیث سے بھی قرآن سے بھی دلیل دیے. تو اب طاہر القادری پر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم طاہر القادری کو کہو کہ جب طاہر القادری ہمارا بندہ نہیں ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے کا جائزہ، اس کا تنظیم اہل سنت چھاپنے والا ہے. اس کے صفحہ نمبر 173 پر باقاعدہ اس کے مصنف نے استفتاء مرتب کیا ہے کہ جو طاہر القادری کو پادری اور مرتد کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آگے کئی بریلوی مفتیان نے باقاعدہ اس کے کفر کے فتوے دیے کہ جو طاہر القادری کو مرتد اور بے ایمان کے، وہ خود کافر اور بے ایمان ہے. تو یہ تو تمہارا اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے خلاف بکواس کرنے پر تمہارے مولوی اس پر کفر اور ارتداد کے فتوے لگا رہے ہیں. یہ کتاب چونکہ آج بھی عام مارکیٹ سے مل رہی ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کتاب کے حوالے سے بات غلط کی ہے تو اس کو ثابت کر دکھائے. اس کے اندر یہ فتوے، چونکہ فتوے کافی زیادہ، لہٰذا میں سب نقل نہیں کر رہا، میں صرف بتا رہا ہوں. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اگر میں بات غلط کر رہا ہوں، رب محمد کی قسم میری بات غلط ثابت کر دو. جو چور کی سزا وہ میری سزا. جہاں تک تو میں نے قرآن و حدیث سے
اور خود ان کے گھر سے بعینی، جو بات مولانا طاہر جمیل صاحب نے کی ہے وہ بعینی میں نے ان کے گھر سے ثابت کر دی۔ اب ذرا ان کا بھی اللہ کے بارے میں عقیدہ ملاحظہ ہو۔ یہ یار محمد فریدی جس کا تذکرہ قادر اہل سنت میں عبدالحکیم شرف قادری نے کیا ہے، جو ان کے بڑے اکابر میں سے شمار کیے جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی دیوان میں، خرامہ ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں۔ ایک تو محمد مصطفیٰ، پھر اس محمد مصطفیٰ کو خدا کہا جا رہا ہے، پھر اس خدا کو مٹھن کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا پردہ ہے خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ یہ دیوان محمدی صفحہ نمبر 191 اور نوری کتب خانہ لاہور کا چھپا ہوا ہے۔ تو اب تم خدا کو مٹھن کی گلیوں میں گھماؤ، خدا کو مٹھن کی گلیوں میں سیر کراؤ، اس پر تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم کفر کے فتوے لگاؤ، اس پر تمہیں غیرت نہیں آتی کہ اس دیوان محمدی کو تم آگ لگاؤ، اس کو تم چھاپ رہے، اس کے بارے میں تم یہ نہیں کہتے کہ یہ جاہل مولوی ہے، یہ اجہل مولوی ہے، اس کو اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بنیادی عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں، اور مولانا طاہر جمیل صاحب پر صرف اس لیے تمہاری یہ زبان نکلتی کہ وہ ایک دیوبندی ہے۔ تو خدا تمہارے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آخر تم کب تک ذلیل ہوتے رہو گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ خود تمہیں اسلام کی بنیادی عقیدے کا پتہ نہیں ہے، تم نے دین کی بنیادی کتب بھی نہیں پڑھی، یہی وجہ کہ تم نے آج تک ہمارے علماء پر جتنے بھی اعتراض کیے، الحمدللہ میں نے ان سب کا ثبوت قرآن و حدیث، نہ صرف قرآن و حدیث سے دیا بلکہ تمہاری کتب سے بھی دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ چلو قرآن حدیث تو ایک طرف، تمہیں اپنی کتب کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ تو خدا را کم سے کم دوبارہ اعتراض کرنے سے پہلے کم سے کم اپنی کتب پڑھ لو۔ بہرحال میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، بلا خلاصہ نہ کہہ دوں کہ مولانا کا پورا بیان ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر یہ بھی اتنے الفاظ بھی ہوں تب بھی اس سے مراد اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اس واسطے کہ قرآن میں جا کا لفظ اللہ کے لیے آیا آنے کا، اتیان کا لفظ اللہ کے لیے آنے کا، وہاں مدد اور نصرت کی تعویل کی جاتی ہے، حقیقی آنے کی ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو مولانا کی بات میں بھی اسی تعویل کو لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث میں نزول کا لفظ ہے، اترنے کا لفظ ہے اللہ کے لیے، اگر وہاں تعویل ہو سکتی تو یہاں بھی تعویل ہوگی۔ اور پھر مولانا نے جو بات کی ہے وہ بعین ہی بریلوی شیخ الاسلام سید القادری نے اپنے رسالے میں لکھی ہے۔ اور چوتھی بات، اس سے بڑھ کر بات تمہارے لوگوں نے یہاں تک لکھی ہے کہ خدا کو ہم نے مٹھن کی گلیوں میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ تو اب اگر تم میں غیرت ہے تو قرآن پر بھی فتویٰ لگاؤ، حدیث پر بھی فتویٰ لگاؤ، سید القادری اپنے شیخ الاسلام پر بھی فتویٰ لگاؤ، اور اپنے یار محمد فریدی پر بھی فتویٰ لگاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں تم میں کتنے بڑے غیرت والے ہیں۔ لیکن جس طرح میرے پہلے کسی جواب کا ان میں سے کسی کو آج تک جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوئی، یہ میں بطور پیشن گوئی کہتا ہوں، یہ جیتے جی مر تو جائیں گے لیکن انشاءاللہ میرے اس جواب کو بھی جواب الجواب نہیں دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔